بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کی تخلیق میں انسان کے مادی وجود کے لیے بے پناہ مادی نعمتیں بھی عطا کی گئی. اگر مرض آتا ہے تو اس کے لیے دوا بھی ہے، بھوک پیاس ہے تو اس کے لیے غذا بھی ہے، اور جو چیزیں دین نے حرام کی ہیں وہ یقیناً بغیر شک و شبہ کے انسان کو نقصان دینے والی ہیں. کوئی ایسی چیز جو نفع بخش ہو وہ حرام نہیں کی گئی. حرمت شرعی کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں حرام کی گئی ہیں تو ان کے نقصانات بہت واضح ہیں. کچھ طریقے لین دین کے جو حرام کیے گئے ہیں وہ بھی معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، اور کچھ قوموں پر ان کے کردار کے ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ انبیاء موجود تھے لیکن انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، دنیا کا لالچ کیا، دنیا کی چیزیں ناجائز طور پر جمع کرنے کی جسارت کی، جس کے نتیجے میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. بعض ایسی چیزیں جو ان کے لیے حلال بھی تھیں یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی، حالانکہ وہ طیب چیزیں تھیں، ان کے لیے حلال تھیں. تو حرمت شرعی جو ہے وہ ایک طرح سے تنگی پیدا کر دیتی ہے. اگر حلال چیزیں منع کر دی جائیں تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. فرمایا وہ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، لہذا ہم نے ان پر طیب اور پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے ان کی زیادتی کی وجہ سے حرام کر دی. اور وہ کیا زیادتی کیا کرتے تھے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ایک زیادتی تو یہ تھی کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت شدت سے روکتے تھے، یعنی ان کی اکثر عادات و اطوار اور ان کے معاشرے کے اکثر حالات ایسے تھے کہ دوسروں کو بھی نیکی سے روکنے کا سبب بنتے تھے، برائی اور بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنتے تھے. ہمارا آج کا جو دور ہے ہمیں ایک شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر اللہ کی وہ رحمت نہیں ہے، اور دنیا میں کفار نے ہمیں کھلونا بنا رکھا ہے اور ہر جگہ
مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ وہ کسی نے ایک مصرع کہا تھا کہ خون مسلم آج پانی سے بھی ارزاں ہو گیا، کہ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ باتیں، وہ کردار جو گزشتہ اقوام کے تھے جن کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، ہم ان کرداروں میں کس حد تک کھو چکے ہیں۔ یہاں ایک جملہ یہ جو ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ بے شمار لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے اللہ کی راہ پر عمل کرنے سے رکاوٹ بن جاتے تھے، مانع بن جاتے تھے، ایسا ماحول پیدا کر دیتے تھے کہ لوگ نیکی چھوڑ کر برائی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ دور میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اخبار، رسائل اور جرائد ہیں، ٹیلی ویژن کے بے شمار چینل ہیں، اور کوئی بات ہوتی ہے تو ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ میڈیا اور بالخصوص پرنٹ میڈیا ہمیں سکھا کیا رہا ہے۔ لباس سے لے کر کرداروں تک یہ آنے والی نسل کو اور نوجوان نسل کو کیا تربیت دے رہا ہے، کس طرح کے لباس متعارف کرا رہا ہے، کس طرح کی خبریں دے رہا ہے، کس طرح کی باتیں پہنچا رہا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، لیکن بے مہار آزادی جو ہوتی ہے وہ آزادی نہیں ہوتی، آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جسے آزادی کہا جاتا ہے اس کی بھی حدود ہوتی ہیں۔ میری آزادی کی حد میرے وجود تک ہے، اب اسے آزادی نہیں کہا جائے گا کہ میں اپنا مکہ دوسرے کی ناک پر دے ماروں، تو وہ بھی تو آزاد ہے، اس کی بھی تو آزادی ہے، میں اس کی آزادی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہمارا میڈیا جو ہے اپنی آزادی کو بے راہ روی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، ایسے ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہمارے چینلز پر بعض اوقات جب وقفہ آتا ہے تو مشاہیر عالم کے اقوال دکھاتے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، نہ خلفاء راشدین کے اقوال ہوتے ہیں، نہ علماء امت کے اقوال ہوتے ہیں، نہ کسی مسلمان حکمران کا کوئی ارشاد ہوتا ہے۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور ان کے جو ہیں بڑے لوگ، ان کے اقوال یہ ہمیں سناتے ہیں۔ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے اور عام سی بات ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی کی بات ضرور سنائی جائے، لیکن اگر اس سے بہتر بات اپنے گھر میں ہو تو وہ کیوں نہ سنائی جائے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے آدمی نے جو خلفاء راشدین نے ارشادات فرمائے ان کے مقابلے کی بات کی ہے؟ مسلمان حکمرانوں میں کتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں، مجاہدین میں کتنے عظیم، 1400 سالہ تاریخ ہے۔ لباس دیکھیں تو غیر اسلامی ہے، اور ڈرامے اور فیچر دیکھیں تو ہندوؤں سے متاثر ہو کر انہی کا چربہ ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ آدھا پاکستان ہندی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ بہت سے ہندی کے الفاظ ہم اپنی بول چال میں ہندی میڈیا کو، ہندوستانی میڈیا کو دیکھ دیکھ کر اس سے سیکھ گئے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب قوموں کو بے راہ روی کی طرف بلایا جائے تو قوموں کی قوموں پر عذاب نازل ہوتے. اب کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ کہیں پانی ملتا ہی نہیں اور کہیں سیلاب آ رہے ہیں؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم اگانے والے ملک میں لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں ملتا؟ یہ عذاب الہی نہیں ہے کہ آپ پیسے بھی دیں اور بڑی مہنگی دوا خریدیں اور وہ آپ کو ریت اور مٹی ملتی ہے، اس میں اصل دوا نہیں ہوتی. یعنی کسی طرف آپ انصاف پیسوں سے بکتا ہے، پیسے ہیں تو انصاف بھی خرید لیں. اور عدالتیں خود انصاف کا خون کر رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ انصاف ڈھونڈتا پھرتا ہے، پھر کسی کو انصاف کہاں ملے؟ تو یہی کردار تھے ان قوموں کو. قرآن صرف قصے نہیں سنانا چاہتا، قرآن حالات بیان کرتا ہے اس لیے کہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں اور برائی کو چھوڑ دیں. فرمایا ان کی ایک بات تو یہ تھی کہ ایسا ماحول بناتے تھے، ایسا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، نیکی سے روکتے تھے. اور دوسرا یہ ہوتا تھا وہ اخذہم ربا، وہ سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے. سود لینے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے تھے. اب ایسی عجیب بات ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کے بندے ہوں جو گنتی کے ہوں جن کو اللہ نے سود کی لعنت سے بچا رکھا ہو، ورنہ من حیث القوم صرف پاکستان میں نہیں، 56-57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، تمام ممالک کا نظام سودی ہے. اور ہر بندہ سود کے پیچھے لگا ہوا. انسانی زندگی اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے. کوئی شخص نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ موت. کوئی شخص اپنی موت کے لمحے سے بھی آگاہ نہیں ہے. اور موت فنا کا نام نہیں. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، اور جس زندگی کی ابتدا موت سے ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی میں یہاں سے دولت ساتھ نہیں جائے گی، پیسے ساتھ نہیں جائیں گے، جاگیریں جائیدادیں اور محلات ساتھ نہیں جائیں گے. اس میں کردار اور بنیادی طور پر عقیدہ ساتھ جائے گا. عقیدے کی بات بھی بڑی عجیب ہے. اکثر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ عقیدہ اعمال کا نام ہے، صرف کہنے کا نام نہیں ہے. کہ بندہ کہہ دے میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، حساب کتاب پر، ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن جب وہ کام کرتا ہے تو اگر اس کا کام احکام الہی کے خلاف ہے تو اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں. اب سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ کریم نے قتل کے بدلے قتل کی سزا رکھی، لیکن فرمایا قاتل کو ایذا دے کے نہ مارا جائے.
طریقہ قتل ایسا نہ ہو جس میں اسے تکلیف ہو۔ سب سے سخت سزا رکھی زانی کی کہ اسے سر عام ہر بندہ پتھر مارے اور سنسار کیا جائے، اس قدر مارا جائے پتھروں سے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور کوئی شخص اس پر رحم نہ کھائے، لا تاخذ بہم رافہ، کوئی اس پر ترس نہ کھائے، بے رحمی سے مارا جائے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس سے بڑی کوئی سخت سزا نہیں ہے۔ لیکن جب سود کی بات آئی تو فرمایا یہ سود خور جو ہیں یہ سزاؤں سے بالا تر ہیں۔ سود میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب جو شخص بے تکلف سود بھی کھائے جا رہا ہے اور اسے یہ خیال بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ فرمایا یہ ایسے بے دین تھے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں بہت دفعہ منع کیا گیا، لیکن قد نہوا عنہ، سود سے روکا گیا تھا انہیں، لیکن وہ سود کھاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سود نہ صرف امت مرحومہ پہ حرام ہے، پہلی امتوں پہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ سود ایک ایسا معاشی نظام ہے جو غریب سے اور ضرورت مند سے لیتا ہے اور امیر کو اور سرمایہ دار کو دیتا ہے۔ یعنی سودی نظام معیشت میں امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں جو نظام دیا ہے معیشت کا، اس کا ایک پہلو ہی دیکھ لے کہ اللہ کریم نے 100 میں سے 2.5 روپے 2.5% سالانہ زکوٰۃ فرض کر دی کہ اگر کسی کے پاس 100 روپیہ اس کے اخراجات اور ضرورت سے سال بھر زائد رہے تو اس میں سے وہ 2.5 روپے اللہ کی راہ پر واپس کرے۔ یہ ایک خصوصیت اسلامی نظامی معیشت کی ایسی ہے کہ سرمایہ کہیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا 2.5% واپس معاشرے میں آ جاتا اور ہر سال آ جاتا، کسی ایک کے پاس وہ منجمد نہیں ہو جاتا اور وہ ضرورت مندوں کے پاس آتا، محتاجوں کے پاس آتا۔ لیکن انسانی مزاج ایسا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، عبرت ناک موت مر گئے اور لوٹ کا مال رہ گیا، اولادیں قتل ہو گئیں، لوٹ کا مال رہ گیا، گھر تباہ ہو گئے اور لوٹ کا مال دوسروں نے لوٹ لیا، اور دوسروں کو بھی یہ عبرت نہیں آئی کہ جنہوں نے لوٹا تھا وہ چھوڑ گئے، ہم کہاں لے کے جائیں۔ زندگی کا نظام اور کائنات کی آبادی اس بات پر ہے کہ آپ دیتے کیا ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار خوبیاں دی ہیں، کوئی محنت کر سکتا ہے، کوئی تجارت کر سکتا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان میں سے ہم معاشرے کو اللہ کی رضا کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم وہ کس طرح معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس سے معاشرے کے غرباء کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے تو ہم مخلوق کو کیسا انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ دنیا کا نظام اس پہ استوار ہے۔ اب اگر سورج اپنی کرنیں روک لے تو دنیا کا نظام رک جائے۔ وہ دیتا ہے تو نظام چلتا ہے۔ ایک وجود کے اندر دل خون پمپ کرتا ہے، اب اگر یہ ہاتھ کہے کہ میں ہتھیلی کا خون روک لیتا ہوں، میں انگلیوں کو نہیں جانے دیتا، تو انگلیاں مر جائیں گی، جھڑ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔
وجود کہے جی میں اپنے میں خون رکھتا ہوں، بازوؤں کو نہیں دیتا، بازو سوکھ جائے گا۔ دنیا کا نظام دینے پہ استوار ہے کہ آپ کہاں تک آگے دے رہے ہیں، اس میں حیات ہے۔ جہاں آپ روکیں گے یا چھیننا شروع کر دیں گے تو خلق خدا پر سختی پیدا ہو جائے گی، مصیبت آ جائے گی، اور جب اللہ کی مخلوق کو آپ تنگ کریں گے تو اللہ آپ کو کیسے راضی رکھے گا؟ وہ آپ پر مصیبتیں بھیج دے گی۔ تو یہ سودی نظام جو ہے یہ کمزور سے، ضرورت مند سے، محتاج سے لیتا ہے اور دولت مند کو دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی امتوں پہ منع کیا تھا اور اس بات سے بھی روکا تھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے۔ معروف طریقے جو ہیں حصول رزق کے وہ چار ہیں۔ تجارت کرتا ہے کوئی، یہ معروف طریقہ ہے حصول رزق۔ کاشتکاری کرتا ہے، معروف طریقہ ہے رزق کا، ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے۔ مزدوری کرتا ہے اجرت پر، معروف طریقہ ہے رزق۔ ملازمت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ یہ چار معروف طریقے ہیں: تجارت، کاشتکاری، ملازمت اور مزدوری۔ پانچواں کوئی طریقہ پیسے حاصل کرنے کا معروف نہیں ہے، غیر معروف ہے۔ جوا کھیلے گا، چوری کرے گا، رشوت لے گا، سود کھائے گا، تو وہ سارے حرام۔ اور کسی طرح سے بھی دوسروں کا مال لے گا تو فرمایا وہ باطل ہوگا، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے۔ اور جو انکار کرتے ہیں اور ان باتوں کو نہیں مانتے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے بڑے دردناک عذاب بنائے۔ عذاب کا نام ہی عذاب ہے، تکلیف دہ شے ہے۔ پھر اس پر مزید اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑے دکھ دینے والے عذاب۔ تو اللہ معاف کرے، اس دنیا میں تو انسان شاید سمجھ بھی نہ سکے کہ وہ کیسے ہوں۔ انسانی وجود کا نظام بڑا عجیب ہے۔ سائنس کی موجودہ تحقیق کے مطابق 2.5 کھرب سیل ہیں یا 2.5 کھرب ذرات ہیں ایک نارمل انسان کے وجود میں۔ یہ جو 2.5 کھرب سیل ہیں، ان میں زندگی اور موت کا نظام مسلسل جاری رہتا ہے۔ یعنی ہر سیل کی زندگی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کرتا ہے، خود مر جاتا ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر انسان کے وجود میں 6 مہینے پہلے والا کوئی سیل باقی نہیں رہتا، پورا وجود بدل جاتا ہے، بال بدل جاتا ہے۔ اور یہ عمل اتنے تسلسل سے جاری رہتا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، جہاں چلتے ہیں، وہ سیل مسلسل مر کے جھڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھے یہ جو آج کل رواج ہے، فوجی کتے نکل آئے اور وہ بندے کی بو لے لیتے ہیں، تو بندے میں بو اتنی کہاں سے آ گئی؟ وہ بندے کی بو اس کے سیلز میں ہوتی ہے۔ وہ مردہ سیل جہاں گرتے ہیں اسی وجود کی سمیل ان میں موجود ہوتی ہے، جو وہ سونگتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں سے گزرا، یہاں سے گزرا، یہاں سے گزرا۔ اور ایسا نظام ہے قدرت کا، یعنی سائنس جو آج تک دینی احکامات کو، سائنس کا تو ایک اصول ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتی ہے اس کو مانتی ہے، جسے نہیں دیکھتی نہیں مانتی۔ تو آج تک تو یہ عقائد سے پرے پرے رہی، لیکن جب بھی اس نے کوئی کارنامہ طے کیا تو وہ کارنامہ یہ تھا کہ عقیدہ اسلامی کا اثبات کر دیا۔
اب اس کا مطلب ہے کہ 2.5 کھرب سیل اگر 6 مہینے میں مر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ سال میں 2 گنا ہو جاتا ہے نئے سیلوں سے۔ تو اگر کوئی 50 سال رہا تو اس نے جو اس کا وجود ہے اس سے 100 گنا زیادہ سیل استعمال کر لی۔ اب آخرت میں جب اللہ کا انعام ہوگا تب بھی یا عذاب ہوگا تب بھی کوئی سیل خالی نہیں رہے گا۔ جو سیل جتنا عرصہ اس وجود میں رہا ہے، اگر عذاب ہوگا تو اتنے عرصے کا حصے دار وہ بھی ہوگا، اور اگر ثواب ہوگا تو اتنے عرصے کا حصے دار وہ بھی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ 60-70 سال رہا، 2.5 کھرب سیل 6 مہینے میں گئے، 5 کھرب سیل 1 سال میں گئے، تو 50 سال رہا، کتنے بنے سیل؟ اور جب ہر سیل کو عذاب الگ الگ قسم کا ہوگا تو کیسا دردناک ہوگا۔ اسی طرح جن پر اللہ کا انعام ہوگا ان کے بھی ہر سیل کو الگ الگ لطف اور لذت آئے گی، تو وہ انعام بھی کیسا عجیب ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ان لذتوں اور اس انعام کو چھوڑ کر اس دردناک عذاب کی طرف کیوں جاتا ہے۔ شاید ہمارے ذرائع ابلاغ، ہمارا کردار آنے والوں کو اس طرف لگا دیتا ہے۔ تو اگر اپنا ایک شخص کی سزا اتنی سخت ہوگی تو جب دوسروں کی جگہ بھی جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے اسے سزا اتنی بڑی تو کیا حشر ہے۔ اسی طرح جو نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے اور لوگوں کو راہ ہدایت پہ لاتا ہے، اسے نہ صرف اپنے حصے کی نعمتیں ملیں گی بلکہ اس کام کے معاوضے میں بھی بے پناہ نعمتیں ملیں گی۔ سو ان کا ذکر بھی فرمایا، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، جن کے پاس پکی اور کھری باتیں ہیں، سچ ہے جن کے پاس، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یقین رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اسے بھی حق سمجھتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی انہیں بھی حق سمجھتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل رہتے ہیں، فرائض عبادات کو چھوڑتے نہیں، پوری دیانتداری، پورے خلوص اور پورے یقین سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والموتون الزکوٰۃ، یعنی فرائض شرعی کی بجا آوری پورے خلوص اور پوری کوشش سے کرتے ہیں، مال کو اپنا نہیں اللہ کی امانت سمجھتے، اور جو اللہ نے اس پر دینے کا اپنی راہ میں حکم دیا ہے وہ دیتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی عظمت پہ یقین ہے اور انہیں روز جزا پہ، آخرت پہ یقین ہے کہ ایک دن یہ محاسبہ ہونا ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو جو اجر ہم دیں گے وہ بھی بہت عظیم ہوگا، وہ بھی بہت بے مثال ہوگا اور بہت بڑا ہوگا۔ تو انسانی زندگی کا یہ سارا نظام اور دائرہ کار جس پہ قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ میں بحث فرمائی ہے، وہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس بات پہ نہ رہے پدرم سلطان دودھ، میرے ماں باپ ایسے تھے، میرے آبا و اجداد بڑے نیک تھے، بڑے پارسا تھے، نہیں، وہ خود دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو رزق وہ حاصل کرتا ہے یا کھا رہا ہے اس کے وسائل کیا ہیں، جائز ہیں یا غلط ہیں، غلط ہیں تو توبہ کرے، چھوڑ دے، جائز وسائل سے رزق حاصل کرے، جو جائز وسائل سے حاصل ہوتا ہے اچھا کھائے، اچھا پہنے، اس سے منع تو نہیں فرمایا، حلال کمائے،
پاکیزہ رزق ہو تو اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا گھر بنائے، بچوں کو اچھا کھلائے، لیکن دوسروں کا چھین کر نہیں، دوسروں کا چھین کر کھانے سے روکھی سوکھی بہتر ہے جو حلال ذریعے سے میسر ہو۔ اور یہ جو رزق کا حصول اور رزق کے حصول کے ذرائع اور رزق کا استعمال ہے، یہ انسان کی پوری زندگی نہیں، اس کے عقیدے کو بھی متاثر کرتا ہے، اس کے ایمان کو متاثر کرتا ہے، اور اللہ کا جو تعلق اس کے ساتھ ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہمارا کردار ہی ہے جو رحمت الہی کا سبب بنتا ہے، اور یہ ہمارا ہی کردار ہے جو غضب الہی کو بھڑکاتا ہے۔ تو بندے کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میرے گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے پورے ملک کو مصیبت آئی ہوئی ہو۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو خود کو الگ کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں تو فرشتہ ہوں، دوسرے گناہگار ہیں۔ بھئی دوسروں کا معاملہ اللہ کے ساتھ اپنا ہے، آپ اپنے معاملے کو پہلے صحیح کیجیے، پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پہلے اپنے ذرائع جو ہیں آمدن کے انہیں دیکھیے۔ جو کچھ معاشرے کو آپ دے رہے ہیں، کیا آپ معاشرے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو دوسروں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، یا سچ بول رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سچ کی تلقین کر رہے ہیں؟ ان میں کیسے ہیں؟ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت آپ کو نصیب ہے، آنے والی نسلوں کو آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ ایک مدرسہ جو والدین ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں نہ کوئی لیکچر ہوتا ہے نہ کوئی کلاس ہوتی ہے، لیکن آنے والی نسل سارا کچھ وہاں سے سیکھ لیتی۔ باپ اگر غلط کام کرتا ہے تو بیٹا اٹھ کر نیکی کرنا بہت مشکل ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو اللہ بچا لے، وہ جیسا باپ کا کردار ہے بیٹے ویسا بننا چاہتے ہیں، جیسا گھر کا ماحول ہے اس طرح کا ذہن اولاد کا بھی بن جاتا ہے، بغیر تقریر کیے، بغیر لیکچر دیے، بغیر کوئی کتاب پڑھا ہے۔ تو یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے کھانے پینے، اپنے بات کرنے کے انداز، اپنے لین دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھیں، تاکہ معاشرے میں بھی نیکی پھیلے، ہماری آنے والی نسل کی بھی اصلاح ہو، اور ہماری دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی سدھرے۔ لوگ اول تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم دین کی طرف آتے نہیں، جب آتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دو، نہ ایک وظیفہ پڑھ دیں سارے کام ہوتے چلے جائیں۔ کل بھی کسی کا خط تھا یا فون تھا مجھے یاد نہیں کہ مجھے وظیفہ بتائیں، میں نے کہا 30 پارے قرآن کریم ہر مسلمان کے لیے وظیفہ ہے، 5 وقت کی فرائض نمازیں ہر مسلمان کو اللہ نے وظیفہ بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، وظیفہ اللہ نے بتا دیا۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی اے مسلمانوں میرے نبی پہ درود بھیجو۔ یہ سارے وظیفے آپ نے کر لیے کہ مجھ سے پوچھتے ہو؟ یعنی وظیفے تو اللہ نے بتا دیے، کرو، قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو۔ فرماتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن کو آسان کر دیا، تم پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں سمجھ آتی چلی جائے گی۔ فہل میں مدکر کوئی سیکھنا چاہتا بھی ہے، کسی میں طلب ہے تو پڑھو۔ اب جس بندے کو کلمہ بھی نصیب ہو جائے، اس پر اللہ کے بتائے ہوئے احکام بھی موجود ہوں، وہ ان پر عمل بھی کرے، تو اسے کسی مولوی یا پیر سے وظیفہ پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی ہے؟ اور اگر ان پر عمل نہ کرے تو ایسا پیر اور مولوی کون ہے جو وظیفہ بتا دے گا تو پھر اس کا بھلا ہو جائے؟ تو میرے بھائی، اللہ توفیق دے
تو زندگی کے ہر لمحے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی لمحہ بھی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے. اور مسلمان وہ ہے کہ جسے موت آئے اور اسے کوئی افسوس نہ ہو کہ فلاں کام رہ گیا، فلاں رہ گیا. اسلام یہ ہے کہ آپ ہر لمحے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار، ہر وقت کی نماز ادا کر چکے ہوں، ہر وقت منہ سے کلمہ خیر کہتے ہوں، رزق حلال کھاتے ہوں، حلال کماتے ہوں. اللہ کا بلاوا آگا الحمدللہ، خوشی خوشی چلے جائے گی. الموت جسل یوصل الحبیب الی الحبیب. کسی ولی اللہ نے کہا تھا کہ موت تو ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. ہمارے یہاں نورپور مڈل اسکول میں ایک شاہ صاحب ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے. کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے. تو ان کا ایک شعر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جب یہ بات ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں فرشتے، جب آتے ہیں قبر میں تو پہلے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون تھا دنیا میں، کسے رب مانا تو نے. من نبیوں کا، کس کو نبی مانا، تیرا نبی کون تھا. وما دینوں کا، اور تیرا دین کیا تھا. یہ 3 سوال ہیں جو قبر میں کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اشارہ کرتے ہیں تو زمین صاف ہو جاتی ہے روضہ اطہر تک. اور وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، اس ہستی کے بارے تیرا کیا خیال ہے، دنیا میں تیرا کیا رویہ تھا اس ہستی کے ساتھ. تو مومن تو درود شریف پڑھتا ہے، اس کی تو عید ہو جاتی ہے. اسی لیے بزرگوں کے مرنے پہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا عرس کا معنی شادی، خوشی کا کام. تو یہ جو عرس منائے جاتے ہیں ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مر کر انہوں نے وصال محمدی پا لیا، یہ خوشی کا مقام ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، شاید کہ وہ قبر میں ہی گلے عام لگا دے کہ مجھے مر جانے دو، کہ مر کر مجھے حضور کی زیارت تو نصیب ہو. تقاضا ایمان تو یہ ہے کہ موت سے ڈرنے کی بجائے موت کا انتظار کیا ہے کہ دنیا کی آلائشیں ختم ہوں گی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نصیب ہے. اور اگر کردار الٹ ہو تو سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، لیکن مرنے والا کہتے ہے ہاتا لا ادری، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تم کس کے بارے پوچھ رہے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ہماری اولادوں کو اور عامت المسلمین کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں.
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔